تمہیں اسی پیپل کے درخت پر مار کر لٹکا دوں گی اور ہر روز تیرا ایک حصہ کھاؤں گی۔ بڑی اذیتناک موت مرے گا تو۔ مگر اس کی ہنسی لمحے بھر کو روک کر رونے کی آواز میں بدل گئی۔ جاوید کو اپنی کانوں میں اپنے بابا اور کمہار اللہ رکھا اور مولوی صاحب کی آواز سنائی دینے لگی، جو زور زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے۔ اور مولوی صاحب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جیسے یہ آوازیں چڑیل کی کانوں میں پڑی، وہ دوبارہ سے ہچکیاں لیتے ہوئے کملی کی روپ میں واپس آنے لگی اور ایک کالے دھوئیں کی شکل میں کملی کی جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ کملی کا جسم کسی کٹے ہوئے تنے کی مانند زمین پر گر گیا اور جاوید کو بھی اب اپنے ہاتھ پاؤں میں حرکت محسوس ہونے لگی۔ وہ جیسے کھڑا ہوا، چودھری مولوی اور اللہ رکھا بھی وہاں پہنچ گئے۔ پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ چودھری نے جاوید کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ رکھا اپنی بے ہوش بیٹی کو ہلا رہا تھا، جبکہ مولوی صاحب ماجے کی منہ پر جگ سے پانی کی چینٹیں ڈال رہا تھا۔ اللہ نے کرم کیا باجی آپ وقت پر آ گئے، ورنہ وہ ابھی ہمیں مارنے ہی والی تھی۔ وہ بہت بڑی بلا ہے جس نے رانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے آپ لوگ ورد کرتے ہوئے آئے وہ دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ پتر، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، بڑی طاقت والا ہے، مگر میں ٹھہرا سیدھا سادہ سا امام مسجد، یہ بلا میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ لوگ شہر سے کسی عالم کو بلائیے جو اسے ٹھکانے لگائے، ورنہ آپ لوگوں کا زندگیوں کو اب خطرہ رہے گا، اور جلدی کرو یہاں سے نکلو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اتنے میں ماجے کی بے سدھ جسم نے حرکت کی اور وہ بدکے ہوئے بکرے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ میرا بہادر پتر، ہوش میں آ گیا، چودھری نے ماجے کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ چل پتر، سامان اٹھاؤ، باقی باتیں گھر کریں گے۔ چودھرانی بڑی پریشان ہو گئی۔ جاوید پتر، تم رانی بیٹی کو کندھے پر اٹھاؤ، میں کل ہی کسی کو شہر بھیجتا ہوں کسی عالم کو بلانے کے لیے۔ چودھری کا بھیجا ہوا بندہ 3 دن پہلے شہر سے ایک بزرگ عالم بابا کو لے آئے تھے، مگر حیران کن طور پر کملی پر ابھی تک اس چڑیل کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جاوید بھی اس واقعے کے بعد سنبھل چکا تھا، ماجہ البتہ کملی یا پیپل کے نام سے بہت ڈرتا تھا۔ بزرگ بابا روز چودھری کی ڈیرے پر مراقبہ کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسے اس چڑیل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ آج سوموار کا دن، چاند کی 27ویں تاریخ تھی۔ عصر سے ہی زور کی ہوا چل رہی تھی، جو کہ اب آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں بہت مٹی اڑ رہی تھی۔ عالم بابا اپنے معمول کے مراقبے میں بیٹھا تھا کہ کمہاروں کے گھر سے اچانک بڑے زور کی بلیوں کی غرغراہٹیں آنا شروع ہو گئی۔ گلیوں کی آوارہ کتے بھونکنے کے بجائے سہم گئے تھے۔ عالم بابا جو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھی، اپنی آنکھیں کھول دیے اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے پانی پر پھونکے مارنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر میں لڑکتی لاٹین کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لاٹین کی لو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ صحن میں لاٹین کی روشنی دیکھ کر جاوید بھی اپنی کمرے سے نکل آیا تھا